السلام علیکم جی. 2017 کی بات ہے. پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ہیں یو اے ای کے, انہوں نے ہمارے آڈیو پروگرام سے متاثر ہو کے تو ہمیں دعوت دی کہ ہم وہاں پہ آئیں, ان کے مہمان بنیں اور ان کی سٹاف کی جو ہے موٹیویشنل سپیچ دیں اور وہ انہیں بتائیں کہ وہ وہاں پہ اچھے سٹیزن بن کے کیسے رہیں. ہم گئے جی, تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ وہاں پہ ان کے ڈرائیور کو روکا کسی نے نا, شرطے نے روکا. تو وہ جو ڈرائیور تھا اس کا اگر وہ وائلیشن ایک سرٹن لمٹ تک یا سرٹن گریوٹی تک بڑھ جائے تو وہ لائسنس سسپینڈ بھی کر دیتے ہیں. تو وہ جو پائلٹ تھا وہ سسپینشن کے بعد اس کا وہ پہلا دن تھا, تو وہ فوراً بھاگا شرطے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اللہ کا نام ہے, یہ نہ کاٹنا, تمہاری مہربانی ہے, میں ابھی اتنی سسپینشن میرا خیال 15 دن کی یا 30 دن کی ہوتی ہے, جتنی بھی ہوتی ہے, میں سسپینشن کاٹ کے آیا ہوں, آج میرا پہلا دن ہے. تو اس نے جا کے اس سے گزارش کی, تو شرطے نے کہا کہ تم گوادر چلے جاؤ, اور گوادر میں بڑا شاندار قسم کا بن رہا ہے, تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو. ٹھیک. اب اس نے جب ان کے ڈرائیور نے جب آ کے بتایا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی, اور انہوں نے یہ بات پھر ہمارے ساتھ شیئر کی کہ جناب یہاں پہ گوادر بننے سے کتنی تکلیف شروع ہو گئی ہے. یہ میں متحدہ عرب امارات اور دبئی کی بات کر رہا ہوں. تو بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 159 کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب سے بے دخل کر دیے گئے. اب سعودی عرب اور یو اے ای جو ہیں وہ ہمیشہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے, جیسے یمن میں وہ ایک پیج پہ پہلے تھے پھر نہیں ہے. تو یو اے ای کو تو پاکستان سے تکلیف اس وقت ہی شروع ہو گئی تھی, اور یو اے ای نے جو جعلی ڈاکومنٹس بنا کے دیے اور نواز شریف کی جو ٹرانزیکشن تھی ان کی تصدیق سے انکار کیا, یہ بنیادی طور پہ انہوں نے نواز شریف کو گوادر کو آگے بڑھانے کی سزا دی. ٹھیک ہے نا, یعنی نواز شریف کے جو جینوائن ڈاکومنٹ تھے, جو بینک کی ٹرانزیکشن تھی, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سر پٹ رہے تھے کہ جناب یہ اوریجنل بینک کے ڈاکومنٹ ہیں, انہوں نے اس کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا. جب یہ گئے ہیں میاں صاحب کے بندے گئے ہیں ان سے ریکارڈ لینے, تو انہوں نے ریکارڈ دے دیا, لیکن جب سرکاری طور پہ ثاقب نثار کی عدالت کے احکامات کے تحت, ٹھیک ہے, جے آئی ٹی نے ان کو ڈاکومنٹ بھجوائے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے پاس کام بہت ہے اور ہم ان ڈاکومنٹ کی تصدیق جو ہے وہ فوری طور پہ نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے کہ یہ ڈینائل نہیں تھا کہ ہم ایسے کوئی ڈاکومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا مجھے ہمارے پاس کام کا برڈن یہ ہے کہ امیڈیٹلی ہم آپ کو اس کی تصدیق نہیں کر سکتے, وہ ریکارڈ بڑا پرانا فرولنا پڑے گا. اس کو لے کے تو وہ پھر پاناما ججوں نے پھڑکا دیا نا نواز شریف کو. جی پھر اب وہ کیوں کیا گیا سرکاری طور پہ, غیر سرکاری طور پہ گئے تو پوری تصدیق کر دی, موریں لگا دی, اور سرکاری طور پہ بھیجے گئے تو انکار کر دیا گیا. تو کیوں کیا گیا؟ یہ نواز شریف کو سزا دی گئی نا کہ وہ کر رہا تھا. اب سعودی عرب میں بھی وہی حالات ہو گئے جو آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے یو اے ای میں ہوئے تھے. سعودی عرب کی گریوانسز جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف دوسری تھی پہ زور رہے, اور وہ یہ تھی کہ جب ہم نے اس سے فوج مانگی تھی تو یہ لے گئے, اس ہماری ریکویسٹ کو پارلیمنٹ میں لے گیا تھا. شیریں مزاری, مشاہد حسین سید جو ہے, ان لوگوں نے گالیاں بکی تھیں سعودی عرب کو پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے, تو مشاہد سید کو اس نے ابھی تک پارٹی کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ نواز شریف کے بارے میں گریوانسز تھے نا, چلے وہ تو کوئی بات نہیں ہے نا, خاتون ہے اس کی تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ دونوں کس کے ترجمان ہے غیر سرکاری طور پہ, وہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا, یہ جو نواز شریف کو بیانیے کے خلاف اندر سے مزاحمت آ رہی ہے وہ اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو وہ دونوں کس کے ترجمان تھے اور کس کے کہنے کے اوپر وہ سارا کچھ ہوا. یہ سعودیز کو سمجھنے میں کچھ دیر لگ گئی, اور جب دیر لگی تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے سعودی عرب کو راضی کرنے کے کھاتے کے اندر تو طاہر اشرفی کو بھی اپنا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر رکھ دیا ہے. تو یار کچھ ریلیف لے کے آؤ نا, تم صرف میرا مطلب بڑھ کے مارنے جو گئی ہو, تمہیں سفیر رکھا نا, تم کہتا ہو میرے وہاں بڑے تعلقات تھا.
وہ تعلقات استعمال کرنا وہاں پہ جا کے، وہاں پہ پاکستانیوں کی زندگی جیرن ہوئی ہوئی ہے، اب بے دخلی کرنے پہ آ گئے یار. کرونا کے بعد وہاں پہ مشکل وقت آیا ہے صرف پاکستانیوں پہ. مطلب ہمیں ہمارے جو لسنرز ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ اب ان کے لیے وہاں پہ کتنی کہ ان ایکسیپٹیبلٹی پیدا کر دی گئی ہے ان کی سوسائٹی میں، گراس روٹ لیول تک. اس کا آپ اندازہ کر لیں، اور اس اندازہ کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ آڈیو سنا رہے ہیں. اس آڈیو میں سے ہم نام جو ہیں وہ حذف کر رہے ہیں، اداروں کے بھی اور اشخاص کے بھی، لیکن آپ گریوٹی سن لیں کہ کس لیول کے اوپر وہاں پہ پاکستانیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ آڈیو ملاحظہ کیجیے گا. یار میں 99 میں نا ادھر پہلی دفعہ مڈل ایسٹ میں آیا تھا، دبئی میں، ابو دھابی وغیرہ میں، پھر اور ابھی تک مطلب 21 سال ہو گئے مڈل ایسٹ میں ہوں. مگر ابھی تک کوئی وہ ریسزم کا، اینٹی پاکستان ہونے کا مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا. کل رات کو ایک بہت ہی عجیب ایکسپیرینس ہوا مجھے. تو ابھی آج کل کرونا کی وجہ سے ایسا ہے کہ اگر آپ کو ابو دھابی جانا ہے تو آپ کو یہاں پہ دبئی میں اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہے، اور وہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ آ جاتا ہے تو وہ پھر آپ ابو دھابی چلے جاتے ہیں. تو راستے میں چیک پوائنٹ ہے جہاں پر وہ ٹیسٹ چیک کرتے ہیں. تو میں تھا، میرا کولیگ تھا، وہ بھی پاکستانی تھا. ہم دونوں وہاں پر جب پہنچے، رات کو کوئی تقریباً شام کا ٹائم تھا، 6 بجے کا ٹائم تھا. تو انہوں نے ہمارے وہ ایمریٹس آئی ڈیز دیکھیں اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نا یہ سائڈ پہ، مطلب وہ ریگستان جو صحرا تھا آف دا روڈ، وہاں پر جا کے کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ پولیس آپ کا یہ آئی ڈی انسپیکٹ کرے گی. تو خیر کچھ گاڑیوں کو وہ چھوڑے تھے، ہمیں انہوں نے کہا سائڈ پہ چلے جائیں. تو ہم سائڈ پہ چلے گئے تو وہاں پہ آلریڈی کوئی 50-60 گاڑیاں جو تھیں وہ کھڑی ہوئی تھیں اندھیرے میں. اور وہ پولیس والے جو تھے وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی مطلب سگریٹ پی رہے تھے، مطلب وہ چل کر رہے تھے. اور یہ کوئی 50-60-70 لوگ یہاں پہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک پولیس والا اٹھ کے آیا اور اس نے کہا کہ بھئی انڈین، نیپالی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، مطلب اور انڈین، نیپالی، بنگلہ دیشی، سری لنکن اور بلوچی جتنے بھی ہیں وہ سائڈ پہ آ جائیں، جو پاکستانی ہیں وہ کھڑے رہیں. اچھا کچھ اس میں ایسا تھا کہ اور وہ جو باہر آئے ان کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، تمہیں یہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس میں کچھ ایسی بھی گاڑیاں تھیں جس کے اندر مکس پلیٹ تھی کہ کوئی انڈین تھا، ساتھ پاکستانی تھا، یا کوئی عربی تھا، اور ایک کیس تھا جس میں 2 عربی تھے، ان کا ڈرائیور پاکستانی تھا. تو انہوں نے ان کو بولا کہ تم لوگ گاڑی لے جاؤ، اس کو یہیں پہ چھوڑ جاؤ. تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ بیچ صحرا کے وہاں کیسے آئے گا. تو مطلب میرا جو ساتھ کولیگ تھا اس کو عربی آتی تھی، تو وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے بولا کہ یار یہ اس کا مسئلہ ہے، تم نے جانا ہے چلے جاؤ، تمہیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں ٹائم لگے گا. تو خیر وہ معلوم نہیں وہ لوگ گئے کہ نہیں گئے، مگر وہ انہوں نے پاکستانیوں کو سارا وہاں پہ کھڑا رکھا. اچھا اور اس میں کم از کم 3 فیملیز بھی تھیں کہ ان کے چھوٹے بچے تھے، خواتین ساتھ تھیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھیں گے، آپ کو لائن میں کھڑا ہونا ہے، آپ ابھی ہو جائیں اور لائن سے آپ کی باری آئے گی. اب آپ اگر میاں لائن میں کھڑے اور بیوی بچے لائن میں نہیں کھڑے تو آپ کو وہ مطلب پھر میاں کا ہو جائے گا جو بھی انسپیکشن ہونی ہے، بیوی بچے پھر دوبارہ سے لائن میں آ کے لگیں گے. کم سے کم ایک فیملی ایسی تھی جن کے ساتھ ایک بزرگ خاتون تھی، وہ کوئی والدہ ہوں گی کسی کی، تو وہ بھی بیچاری وہاں پہ کھڑی ہوئی. تو زیادہ تر کیونکہ وہ ڈرائیور لوگ پٹھان ہوتے ہیں تو انہوں نے تھوڑا سا شور وور کیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے، مطلب یہاں پہ امیگریشن والوں کو، پولیس والوں کو ایک بڑا کامن سی چیز ہے کہ ان کو بیسک اردو آتی ہے. تو وہ ان کو آگے سے جواب دیتا ہے کہ نہیں کھڑے ہونا نا، جو عمران خان کو کہو. تو اس کے اوپر جو وہ تھے پٹھان، وہ مطلب ان کا گھوم گیا دماغ. تو وہاں پر کوئی اس وقت تک تقریباً 70-80 لوگ جمع ہو چکے تھے. تو وہ انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، پی ٹی آئی زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اور ایک آدھ کیس کے اندر کوئی ویڈیو بھی، کوئی مطلب اس طرح کے واقعات میں لوگ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے انکلوڈنگ اس، سب کے موبائل لے لیے کہ یہ آپ موبائل دے دو اور بس سب چھٹی کرو.
انہوں نے تقریباً اور بولتا ہے کہ جو عمران خان سے جا کے اپنا فون واپس لے لو، مطلب ایک پرسنل نام لے کے وہ اس طرح سے کر رہے تھے صرف پاکستانیوں کو. مطلب میں وہاں پہ خود تقریباً 2.5 گھنٹے کھڑا ہوا، پھر مطلب ہم میں سے اکثر نے بولا کہ بھائی ہم ٹھیک ہے، ہم نہیں جاتے ابو دھابی، ہم واپس دبئی چلے جاتے ہیں. تو اس نے بولا نہیں، اب مطلب اب آ گئے تو آ گئے، اب بس یہاں سے جانا کوئی نہیں ہے. تو خیر وہ کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے مطلب وہ کیبن سا وہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے سب کو باری باری بلانا شروع کیا، اور کسی کا انہوں نے وہ مطلب ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ پہ جو وہ پھیرتے ہیں اور وہ اس کا سیمپل لیتے ہیں، کوئی فنگر پرنٹنگ وہ کچھ ہوتا ہے، مجھے مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ، مگر وہ کسی کا وہ کیا، مطلب اکثر کا نہیں کیا. مگر وہ جو سوال جس طرح انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم پاکستانی ہو، میں نے کہا پاکستانی ہے، کہ اچھا کب سے ہو یو اے ای میں، واپس کب جا رہے ہو؟ تو میں نے بولا میں سعودی عربیہ میں رہتا ہوں، میں چلا جاؤں گا ہفتے میں. تو مجھے آگے سے بولتا ہے جلدی جاؤ. اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی، جو میرا کالیگ تھا ساتھ وہ جب گیا تو اس کو بھی کہا کہ اچھا وہ رہتا ہی یہاں پہ ہے، تو اس نے کہا جی میں تو یہیں پہ رہتا ہوں. تو وہ اس کو آگے سے بولتا ہے کب تک رہو گے؟ یعنی اس طرح سے انہوں نے سوال کیے. خیر انہوں نے دے دیے اور وہ کہا کہ بھئی آپ لوگ واپس جاؤ. خیر اس وقت تک ایک غصہ چڑھ چکا تھا، میں نے کہا چلو میں واپس چلو دفع کرو اس کو. مگر یہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جو کہ یعنی اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی ہے، اور الگ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچی ہے وہ بھی جائے. اب یعنی ایک یہ عجیب سی بات تھی کہ پاکستانی صرف یہاں پہ کھڑا رہے گا، اور جو دوسرے عربی تھے یا افغانی، ایک بندہ تھا ٹرک ڈرائیور افغانی، اس کو کہا تم بھی جاؤ. تو ایک بہت ہی عجیب سا ایکسپیرینس تھا یہ جو کہ میرے ساتھ ہوا. آپ نے یہ آڈیو سن لی ہے؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا پاکستان کے فورن آفس کی نیندیں حرام نہیں ہو جانی چاہیے؟ کیا پاکستان کو جا کے سعودی قیادت کے ساتھ یہ ایشو ریز نہیں کرنا چاہیے؟ جس طرح کوئی حکومت کو، اور پاکستان کی اصل حکومت کی بات کر رہا ہوں، ان کو کوئی بندہ نہیں مل رہا جو نواز شریف تک ان کا پیغام لے کے جائے، بین ہی انہیں کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا. اور بات اب طاہر اشرفیوں پہ آ گئی ہے، اور جب بات اشرفیوں پہ آ جائے تو پھر اشرفی تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اشرفیوں تک جب بات اتر آئے تو اشرفی تو پھر اپنی اپنی ہوتی ہے نا. تو لہٰذا ہر کسی کی اپنی دوڑ ہے. اس کے ساتھ اس خبر کو بھی ملا کے پڑھا جائے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں، یہ خبر بھی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ علاج کے بعد واپس سیدھے نہیں آئیں گے، یا براستہ قطر بھی نہیں آئیں گے، وہ براستہ سعودی عرب آئیں گے. اور سعودی عرب میں ان کی ایک ملاقات جو ہے وہ شاہ سے ارینج ہے، شاہ جو سعودیہ کے شاہ ہے، ایم بی ایس سے نہیں، ایم بی ایس کے ابے سے ارینج ہے، اور جو کہ جس کی کہ موجودہ قیادت کو اجازت نہیں دی گئی تھی. اس وجہ سے نا اب نہیں دی جاتی اجازت، اب ایم بی ایس بھی نہیں ملتا، کیونکہ اینڈ کر کے ایسی پھر انہوں نے تیاری تو لا دیتا سے یہ امریکہ تو انہوں نے چل دی تیاری تو لا دیتا سی، چل دی بس تو لا دیتا سی. وہ پھر بستی ہوئی تھی ہماری بہت زیادہ اس وقت، کیونکہ وہ کسی کی پارٹی بستی نہیں تھی، وہ پاکستان کی بستی تھی. ہم گھر آ کے پھر چپ کر کے بیٹھ کے دوبارہ نام ہی نہیں لیا اس کا نا کہ یہ کیا ہوگا، چپ کر کے وہ چپ کر کے نہیں بئی دا یہ جو موقع دے اتنے کھپ پائی دی ہے، اپنا سیکٹری خارجہ توڑی دا ہے، وزیر خارجہ توڑی دا ہے کہ جا ان کو پوچھ کے آ کہ کیا مسئلہ ہے، ان کو نہیں کیا جی. اور اوپر سے وہ جو تھکاری سرکار ہے، المعروف پیر سید شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے پھر آ کے تو ریٹ آ دی، جا کے انہوں نے جو یہاں پہ الفاظ کی، بعد میں گھگیاتے ہوئے معافیاں مانگتے ہوئے پائے گئے، لیکن معافی نشتہ. ٹھیک ہے، اگرچہ یہ وعدہ ہوا تھا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری عسکری قیادت جب گئی تو ان کو کہا گیا کہ چلیں معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں، نہ آپ کچھ بولیں نہ ہم کچھ بولتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ امپریشن یا یہ اطلاع غلط تھی، کیونکہ اس آڈیو سے کم از کم یہی واضح ہوتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان پہ رحم کرے. جس طرح موجودہ حکومت نے آ کے سفارتی طور پہ پاکستان کو اکیلا کیا ہے، اس کے بعد جو ہے پاکستان کے لیے سفارتی محاذ کے اوپر
راستے بہت محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔